الصلاة خير من النوم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے دوستو، آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو ایک مولوی صاحب کی کہانی کے بارے میں بتائیں گے۔ مولوی صاحب کہتے ہیں کہ میں ایک مولوی تھا اور مسجد کی امامت کرواتا تھا اور مسجد میں بچوں کو پڑھاتا بھی تھا۔ مسجد کے برابر میں ہی مجھے مدرسے کے مالکان نے 2 کمرے کا مکان دے رکھا تھا۔ میری مالی حالت اچھی نہیں تھی، یہاں تک کہ میں زکوٰۃ اور خیرات بھی لوگوں سے لے لیا کرتا تھا، کیونکہ مسجد کے جو پیسہ ملتا میرا اور میرے گھر کا اس سے گزر بسر مشکل سے ہوتا تھا۔ اس مہنگائی کے دور میں جہاں 2 بچوں کی پرورش کرنا بھی ایک امتحان بن چکا تھا، اور میری تو پھر 7 جوان بیٹیاں تھیں جنہیں میں نے قرآن اور دین کی تعلیم سے آراستہ کیا تھا۔ اسکول کی انہوں نے شکل بھی نہیں دیکھی تھی، 2 وقت کی روٹی کے علاوہ انہیں مزید سہولیات دینے سے قاصر تھا۔ میری بیوی انتقال کر چکی تھی، میں اکیلا ہی ان ساری ذمہ داریوں سے نپٹنے کے لیے رہ گیا تھا۔ میری ساری بیٹیاں خوبصورت تھیں، لیکن دہیج نہ ہونے کی وجہ سے ان کے رشتے نہیں ہو رہے تھے۔ اپنی بچیوں کی شادی کی وجہ سے میں بے حد پریشان تھا، لیکن ایک دن میرے ساتھ کچھ عجیب و غریب سا واقعہ پیش آیا۔ میں شام کے وقت لوگوں کے گھروں میں کلام پاک پڑھانے جاتا اور اس سے مجھے اچھا خاصا پیسہ مل جاتا تھا۔ میں گھر میں قرآن پڑھانے جا رہا تھا جب میں نے راستے میں فٹ پاتھ پر ایک فقیر کو بیٹھے دیکھا، جس کے پاس بہت سے لوگ بیٹھے ہوئے اپنے اپنے مسائل بتا رہے تھے۔ ان میں سے ایک شخص کہنے لگا کہ میری 4 بیٹیاں ہیں، بیٹا کوئی نہیں اور مجھے بیٹا چاہیے۔ وہ فقیر میری ہی عمر کا ہوگا۔ وہ اس شخص کو کہنے لگا کہ اگر تو اپنی ایک بچے مجھے دے دے، پھر دیکھ تیرے گھر کیسی نرینہ بچوں کی لائن لگ جائے گی۔ مجھے اس فقیر کی بات سن کر بہت حیرت ہوئی کہ کوئی شخص اپنی لگتے جگر کو صرف بیٹے کی خواہش پر کیسے دیکھ سکتا ہے، وہ بھی کسی فقیر کو۔ کہنے لگا کہ مجھے آپ کی کرامات پر بہت بھروسہ ہے۔ مجھے یاد آنے لگا کہ لوگ ایسے باتوں پر بہت ہی یقین رکھتے ہیں، ایسے بہت سی منتیں مان لیتے ہیں کہ ہماری بے اولادی کی بیماری ختم ہو جائے تو ہمیں ایک بچہ فلاں دربار کی نظر کر دیں گے۔ وہ امام صاحب کہتے ہیں کہ میرا ان باتوں پر قطعی یقین نہیں تھا، اس لیے جو لوگ فقیر کے پاس بیٹھے تھے مجھے وہ سب بیوقوف لگے تھے، لیکن جو بات وہاں موجود ایک دوسرے شخص نے کہی وہ بات مجھے ایک بہت بڑی الجھن میں ڈال گئی۔ اس بات پر میں سوچنے پر مجبور ہو گیا کہ میں اس فقیر کے پاس چلا گیا۔ میں نے کہا کہ سچ میں کیا ایسا ممکن ہے؟ وہ کہنے لگا قربانی کبھی رائیگاں نہیں جاتی، لیکن جو قربانی اسے چاہیے تھی اسے دینے کا میں متحمل نہیں تھا۔ غرض میں اپنے الجھے ہوئے ذہن کے ساتھ وہاں سے باہر چلا گیا جہاں میں قرآن پاک پڑھانے گیا تھا۔ پہلی بار ایسا ہوا تھا کہ قرآن پڑھاتے ہوئے میرے دماغ میں اس شخص کی بات گھوم رہی تھی۔ میں گھر آیا تو میری بیٹی مجھے کھانا گرم کر کے دیا۔ میں نے کھانا بھی غائب دماغی کے ساتھ کھایا۔ میں بہت الجھا ہوا تھا کہ کیا کوئی فقیر اتنا بھی پہنچا ہوا ہو سکتا ہے۔ میں شاید اس بات کو فراموش بھی کر جاتا، لیکن اگلے ہی دن وہ فقیر میرے دروازے پر پہنچ گیا۔ کہنے لگا تیری 7 بیٹیاں ہیں، لیکن سب کی سب کماری ہیں، کوئی تیری دہلیز پر رشتہ لے کر نہیں آتا، اگر آتا بھی ہے تو بات کو آگے نہیں بڑھاتا۔ مجھے اس کے منہ سے یہ سب باتیں سن کر حیرت کا بہت بڑا دھچکا لگا تھا کہ اسے ساری باتیں کیسے معلوم ہو سکتی ہیں۔ وہ کہنے لگا کہ اپنی ایک بیٹی کی شادی مجھ سے کر دے، پھر تیری ساری بیٹیاں اچھے خاندان میں بیاہی جائیں گی۔ میں نے اس کی ان باتوں پر کوئی توجہ نہ دی۔ بھلا کوئی بھی باپ اپنی بیٹی اس فقیر کے ساتھ کیسے بیاہ سکتا تھا؟ انہی دنوں ایک اور جگہ سے لڑکے والے میرے گھر بیٹی کو دیکھنے آئے۔ میری ساری بیٹیاں صوم و صلات کی پابند تھی، سلجھی ہوئی ثابت قدم تھی کہ میں نے تو یہ بھی سوچ سکتا تھا کہ بڑے سے بڑی شادی کرنے کی شرط بھی نہیں رکھوں گا، جو بیٹی ان کو پسند آئے گی اس کو بیاہ دے دوں گا۔ انہیں میری بیٹیاں تو پسند ہی تھی، لیکن بات ہی وہی تھی کہ وہ بغیر دہیج کے شادی کرنے کو تیار نہ تھے۔ میری بڑی بیٹی کی عمر 30 سال کے قریب ہونے والی تھی، سب میں 1 سال کا فرق تھا۔ چھوٹی بیٹی 18 سال کی تھی، اور اب تو میں نے شادی شدہ لوگ اور ایسے لوگوں کے رشتے بھی دیکھنے شروع کر دیے جن کی پہلی بیوی مر چکی تھی اور وہ دوسری بیوی کے خواہش مند تھے کہ وہ ان کی اولاد کو پال سکے، لیکن نہ جانے کیا آزمائش تھی کہ یہاں بھی میری بیٹیوں کی شادی نہیں ہو پا رہی تھی۔ وہ فقیر روزانہ میرے دروازے پر آتا اور یہی آواز لگاتا اور وہاں سے چلا جاتا۔
پھر مجھے اس شخص کی بات بھی یاد آنے لگی کہ جو اس شخص نے اس فقیر کی کرامات بتاتے ہوئے کہی تھی۔ نہ جانے میں اب کیوں سوچ میں پڑ گیا تھا۔ میں اسی وقت ایک مجبور باپ تھا جو بے بسی کی آخری حد تھی۔ میں 6 بیٹیوں کی خاطر ایک بیٹی کی بلی چڑھانے پر مجبور ہو گیا تھا۔ میں پچھلے 4 سالوں سے ٹھیک سے سو نہیں پایا تھا۔ جیسے جیسے سال گزرتے تھے میرا بڑھاپا اور میری بیماری بھی بڑھنے لگتی۔ اگر میری آنکھ بند ہو گئی تو میری بچیوں کا کیا ہوگا؟ اس لیے میں ان کی شادی کے لیے بہت فکر مند ہونے لگا۔ ایک دن میں یہ سوچنے پر مجبور ہو گیا کہ ایک بیٹی کی شادی قربانی کے طور پر آزمائش کی بھٹی میں ڈال کر باقی بیٹیوں کی خوشیاں خرید لوں گا، کیونکہ میں نے اس فقیر شخص کو یہ کہتے ہوئے سنا کہ فلاں شخص جو آپ کے پاس آیا تھا اور اپنی بیٹی کا نکاح آپ سے کیا تھا، اس کی کرامات سے اس کی ساری بیٹیاں سکون کی زندگی گزار رہی ہیں۔ میں چارپائی پر بے چین سا لیٹا ہوا تھا۔ میں نے کروٹ لی اور آنسوؤں سے لبریز آنکھیں بند کر دی تو سب سے پہلے سب سے بڑی بہن کا چہرہ میری نگاہوں کے سامنے تھا۔ پہلی بار مجھ سے باپ کا درجہ اسی نے دیا تھا، پہلی بار مجھے ابا جی اسی نے پکارا تھا۔ وہ پہلی اولاد تھی، میری جگر گوشہ، میرے برے حالات میں اس نے سب سے زیادہ میرا ساتھ دیا تھا۔ اکثر یہ ہوتا کہ عید کے کپڑے خریدتے ہوئے پیسے کم پڑ جاتے تو وہ میرے کان کے پاس آ کر سرگوشی کرتی کہ ابا میرے لیے کپڑے نہیں لینا، چھوٹی بہن کے لیے لینا، وہ چھوٹی ہے، عید والے دن وہ بچوں کے ساتھ کھیلنے جائے گی تو سب بچے نئے نئے لباس میں ہوں گے تو اس کا دل دکھی ہوگا۔ میں نے نہیں میں سر ہلایا کہ نہیں، پھر میں نے دوسری طرف کروٹ لے لی۔ آنسو ٹوٹ کر آنکھوں سے نکل کر تھک گئے۔ دوسری بیٹی کے بارے میں ایسا خیال ستانے لگے کہ سب سے چھوٹی بیٹی کی قربانی دینے پر راضی ہو گیا۔ بڑی مشکل سے میں نے فیصلہ کیا کہ چھوٹی بیٹی کو فقیر سے بیاہ دیتا ہوں، اور صبح تک میں یہ فیصلہ کر چکا تھا۔ اسی لیے صبح فقیر کے گھر آنے پر میں نے اس سے کہا کہ میں اس کا نکاح اپنی چھوٹی بیٹی سے کرنے کے لیے تیار ہوں، لیکن رخصتی اسی وقت ہوگی جب میری بیٹیاں اچھے سے گھر میں بیاہی جائیں گی۔ فقیر نے مجھے غور سے دیکھا، پھر میری بات مان کر وہ چلا گیا، اور میرے لیے یہ وقت بہت کڑا تھا۔ میں نے اپنی چھوٹی بیٹی کو خوبصورت لباس لا کر دیا، اسے کہا کہ تیار ہو جاؤ۔ وہ نیا جوڑا دیکھ کر بہت خوش ہوئی۔ لال رنگ کے جوڑے کو لال چوڑیاں پہنے وہ مجھے دکھانے لگی کہ بابا میں کیسی لگ رہی ہوں۔ اس کا گلابی چہرہ دیکھ کر مجھے فقیر کی سانولی رنگت اور ادھیڑ عمر کا خیال آیا تو میرا دل خون کے آنسو رونے لگا تھا۔ میں نے بے اختیار چھوٹی بیٹی کو اپنے سینے سے لگایا، اس کی پیشانی پر بوسہ دیا۔ بہت ساری دعائیں دل سے نکلی، اور یہ بھی دعا نکلی کہ خدا کسی باپ پر میرے جیسا وقت نہ لائے۔ تھوڑی دیر کے بعد وہ فقیر چند گواہوں کے ساتھ میرے گھر آ گیا۔ میں نے بچوں کو دوسرے کمرے میں بھیج دیا اور چھوٹی بیٹی کے پاس سر جھکائے بیٹھ گیا۔ اس کے سامنے ہاتھ جوڑے پھوٹ پھوٹ کر روتے ہوئے اسے کہنے لگا کہ بیٹی مجھے معاف کر دے، تیرا باپ بہت کمزور تھا، اسی لیے تیرا نکاح ایک فقیر سے کرنے لگا ہے۔ اسے میری مجبوری سمجھ کر اپنے باپ کو معاف کر دینا۔ میری بات سن کر میری بیٹی کا مسکراتا چہرہ پھیکا پڑ گیا۔ اس فقیر کی بگڑی ہوئی حالت تو میری بچی بھی دیکھ چکی تھی۔ مجھے لگا کہ وہ بہت روئے گی، میری منتیں کرے گی کہ ابا میرا کیا قصور ہے، مجھے کیوں جان بوجھ کر اس عذاب میں مبتلا کیا جا رہا ہے، مجھے کیوں اس آزمائش میں ڈال رہے ہیں۔ لیکن وہ ایسے چپ تھی جیسے پتھر کا مجسمہ بن گئی ہو۔ پھر اس نے اپنے ہاتھوں میں میرا ہاتھ تھاما، میرے بہتے آنسوؤں کو اپنے ہاتھوں سے صاف کیا اور بولی ابا آپ پر میری جان قربان، مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے، آپ جو کہیں گے میں وہی کروں گی اور کبھی آپ سے شکوہ گلہ نہیں کروں گی۔ تھوڑی دیر کے بعد نکاح پڑھا دیا گیا۔ نکاح کے بعد وہ فقیر وہاں سے اٹھ کر باہر چلا گیا۔ میری چھوٹی بیٹی چپ سی رہنے لگی تھی، ورنہ تو وہ میرے گھر کی اصل رونق تھی، لیکن میں اس کے سامنے مجرم لگ رہا تھا۔ کچھ ہی دنوں میں میری بڑی بیٹی کا رشتہ آ گیا اور بنا دہیج کے اس کا نکاح ہو گیا، رخصتی بھی ہو گئی۔ مجھے یقین ہی نہیں آ رہا تھا کہ ایسا بھی ہو سکتا تھا۔ میں تو یہی سوچتا تھا کہ اگر اس فقیر کی بات جھوٹی نکلی تو اپنی بیٹی کی رخصتی نہیں کروں گا، طلاق دلوا دوں گا۔ لیکن میری بڑی بیٹی بڑے اچھے گھرانے میں جا چکی تھی، اور اسی طرح ہر مہینے ایک بیٹی کا رشتہ آتا اور بنا دہیج کے میری بچی کو وہ بیاہ کر لے جاتے۔ ساری بیٹیاں اپنے گھر کی ہو گئی۔ اب چھوٹی بیٹی کی رخصتی باقی رہ گئی تھی۔ وہ فقیر اب آیا اور مجھ سے پوچھنے لگا کہ اب تو تمہیں میری کرامات کا یقین آ ہی گیا ہوگا مولانا۔ میں نے ہاں میں سر ہلا دیا۔
کہنے لگا میری امانت مجھے واپس دے دو۔ میں نے کہا کہ میرا گھر خالی ہو گیا، میری اس بچی کو میرے پاس رہنے دو، میرا دل زخمی ہو چکا ہے، میرا دل نہیں چاہ رہا تھا کہ میری بچی فقیر کے ساتھ رخصت ہو کر جائے، لیکن اپنی زبان سے پھر جانے کا مطلب تو یہی تھا کہ باقی بیٹیاں بھی واپس میری دہلیز پر آ جاتی، اس لیے میں نے چند دن بعد کڑے دل سے اپنی بیٹی کو اس فقیر کے ساتھ رخصت کر دیا۔ چند لمحات تو ایسے ہی گزر گئے۔ مسجدوں اور مدرسے کی ذمہ داریوں میں اپنی بیٹیوں کو اکثر نظر انداز کر گیا تھا، لیکن پھر سوچا کہ مجھے اپنی بڑی بیٹی سے ملنے کے لیے جانا چاہیے، اور میں شادی کے بعد بچوں سے ملنے ہی گیا۔ میں نے اچھے پھل خریدے اور پھر صاف ستھرا لباس پہنا، کپڑے پہنے اور ایک رکشے میں بیٹھ کر بڑی بیٹی کے سسرال پہنچ گیا۔ لیکن مجھے حیرت کا جھٹکا اس وقت لگا جب دروازہ بجا کر میرے ہاتھ دکھنے لگے تھے، لیکن دروازہ کسی نے نہیں کھولا تھا۔ پہلے مجھے یہ خیال آیا کہ شاید گھر میں کوئی نہ ہو، باہر گئے ہوئے ہوں، اگر کوئی ہوتا تو شاید باہر آتا۔ میں پریشان ہو گیا۔ میں گلی میں کھیلتے بچوں کو روک کر پوچھنے لگا کہ یہ لوگ کہاں گئے، اور مجھے یہ لگ رہا تھا کہ شاید انہیں معلوم ہوگا، لیکن جو خبر ان لوگوں سے سننے کو ملی اسے سن کر میرے تو ہوش اڑ گئے۔ وہ کہنے لگے کہ ہم ان لوگوں کے بارے میں کچھ بھی نہیں جانتے، یہ تو بس 1 مہینے کے لیے آئے تھے اور پتہ نہیں بیٹی کی شادی کر کے کہاں چلے گئے۔ یہ سن کر میرے تو ہوش اڑ گئے تھے۔ کچھ پتہ ہے کہ وہ لوگ کہاں گئے تھے؟ میں نے مزید ان سے سوال کیا۔ انہوں نے جواب دیا کہ نہیں، وہ انجان لوگ تھے۔ میرا تو دل دھڑکنا بند ہو گیا۔ وہ کہہ رہے تھے کہ وہ برسوں سے اسی محلے میں رہ رہے ہیں، اور مجھے لگا کہ کسی نے میرے اندر سے روح کھینچ کر باہر نکال دی ہو۔ میں فوراً سے دوسری بیٹی کے گھر پہنچا تو وہاں بھی کوئی موجود نہیں تھا۔ وہ لوگ بھی وقتی طور پر باہر کرائے کے مکان میں رہتے تھے اور ابھی 1 مہینہ پہلے ہی وہاں سے جا چکے تھے۔ یہی خبر مجھ سے 6 بیٹیوں کے سسرال والوں کے بارے میں سننے کو ملی۔ میں گھر پہنچ کر اپنا سر پکڑ کر بیٹھ گیا۔ میرا سر چکرا گیا۔ میری بیٹیاں نہ جانے کہاں کیسے چلی گئی تھی۔ میں نے فقیر کی بات پر بھروسہ کیوں کر لیا تھا کہ وہ کراماتی بابا ہے؟ اس لیے میں نے رشتوں کے بارے میں زیادہ جان پہچان بھی نہیں کروائی تھی۔ جو رشتہ آتا رہا میں شادیاں کرواتا رہا۔ میں اپنی سب بچیوں کو اپنے ہاتھ سے کھو چکا تھا۔ میں یہی سمجھتا تھا کہ ایک بیٹی کی قربانی دینے سے میری باقی تمام بیٹیاں سکون سے زندگی گزاریں گی، لیکن میری تو بیٹیاں ہی نہ جانے کہاں چلی گئی تھی۔ میں انہیں کہاں ڈھونڈوں گا؟ میں بہت پریشان تھا۔ ایک دن مجھے وہی شخص نظر آیا جو اس فقیر کی کرامات کے بارے میں بات کر رہا تھا۔ مجھے دیکھ کر وہ شخص بھاگنے لگا۔ میں اس کے پیچھے بھاگا اور اسے پکڑ لیا۔ میں نے کہا کہ بتاؤ وہ فقیر کہاں ہے؟ وہ کہنے لگا کہ کون سا فقیر؟ میں کسی کو نہیں جانتا۔ میں نے کہا کہ جس کی تم کرامات اس دن اونچی آواز میں سنا رہے تھے۔ وہ کہنے لگا کہ مجھے معاف کر دیں، مجھے تو اس کام کے لیے اس شخص نے پیسے دیے تھے۔ یہ سن کر پیارے دوستو وہ شخص کہتا ہے میں چکرا گیا تھا۔ یہ سب کچھ وہ مجھے دکھانے کے لیے کر رہا تھا۔ یہ سن کر میں رونے لگا کہ نہ جانے میری بچیاں کس حالت میں ہوں گی اور کہاں پر ہوں گی۔ 6 مہینے کے بعد مجھے لاہور جانا ہے۔ میں نے وہاں ایک شخص کو دیکھا جو اس فقیر کے ساتھ تھا، لیکن ایک پل کے لیے تو میرا دماغ چکرا کر رہ گیا۔ میری 7 بیٹیاں اسی کے ساتھ تھی۔ میں بھاگ کر اس کے پاس پہنچنے لگا تو وہ فقیر انہی گاڑی میں بیٹھا چکا تھا۔ میں نے اس گاڑی کا نمبر یاد کر لیا۔ میں نے اس کا پیچھا کیا۔ وہ گاڑی ایک پرانے سے گھر کے سامنے رکی۔ وہ میری بچیوں کو اس گھر کے اندر لے گیا اور میں وہیں پر چھپ گیا۔ جب وہ شخص گھر سے باہر نکلا تو میں اس گھر کی دیوار کو پھلانگ کر دوسری طرف اتر گیا۔ اس وقت وہاں باہر صحن میں کوئی نہیں تھا۔ مجھے کمرے سے چیخنے چلانے کی آوازیں آنے لگی۔ میں کمرے کے پاس پہنچ گیا، وہاں کھڑکی کو کھولا تو اندر کا منظر دیکھ کر میرا دل دہل کر رہ گیا تھا۔ ایک عورت جو میری 3rd نمبر کی بیٹی کی ساس بن کر آئی ہوئی تھی، میری بچیوں اور دوسری بہت سی لڑکیوں پر چلا رہی تھی۔ کہہ رہی تھی کہ اگر تم لوگوں نے روزانہ کی بنیاد پر 2000 روپے جمع نہیں کروائے تو رات کو روٹی کھانے کو نہیں ملے گی، اور کیا تم خاموشی سے سڑکوں پر کھڑی رہتی ہو؟ لوگوں کے پاس جا کر بھیک مانگا کرو۔ میری بیٹی کہنے لگی کہ ہم نے اللہ کے سوا کسی سے کچھ نہیں مانگا اور میں اللہ کے علاوہ کسی سے کھانے کی درخواست نہیں کروں گی۔ میری بیٹی کی اس بات پر اس عورت نے ایک زوردار تماچا میری بیٹی کے منہ پر جڑ دیا اور کہنے لگی کہ اگر اللہ کے نام پر تو نے نہیں مانگا تو اپنی شامت یاد رکھنا۔ وہ میری بیٹی کے سر کے بال پکاڑ کر بولی تھی۔
میری بیٹی درد سے کراہنے لگی تھی. میں وہیں سے واپس آ گیا اور اگلے دن میں پولیس کو لے کر اپنے ساتھ اس جگہ لے گیا. وہ تمام گروہ پکڑا گیا. وہ لوگ نکاح کر کے لڑکیوں کو اغوا کر کے لاہور لے جایا کرتے. اس کے بعد وہ ان کو زبردستی بھیک مانگنے پر مجبور کیا کرتے تھے. میری بیٹی روتی بلکتی میرے ساتھ رہنے لگی. میں انہیں واپس اپنے گھر لے گیا. جن لڑکوں نے اس فقیر نے میری بیٹی کا نکاح کروایا تھا وہ کرائے کے ہی تھے اور نکاح کے بعد طلاق دے کر فوری طور پر پیسے لے کر واپس چلے گئے تھے. یہ چال اس فقیر کی ہی تھی اور وہ مجبور اور بے بس لوگوں کو ایسے ہی اپنی کرامات کا، لوگوں کی مجبوری کا فائدہ اٹھاتا تھا. اور مجھ جیسے مشکلات میں گھرے لوگ ایسے لوگوں کی باتوں میں آ کر اپنا نقصان کرتے ہیں. شاید مجھے اللہ پر کامل بھروسہ نہیں تھا، اس لیے میں نے اپنی مجبوری کے وقت دوسری راہ اختیار کر لی اور سمجھا کہ فقیر کی کرامات سے ہی مسئلہ حل ہو جائے گا. حالانکہ میں نے ہمیشہ یہی درس دیا تھا کہ اللہ سے ہوتا ہے اور غیر اللہ سے کچھ نہیں ہوتا، لیکن شاید الفاظ دل سے یقین کے ساتھ ادا نہیں کیے تھے، اس لیے مجھے سزا ملی. میرے ساتھ ہوئی زیادتی کے پیش نظر مفتی صاحب نے حافظوں سے میری بیٹیوں کی شادی کروائی. امید ہے دوستوں کہ آپ کو آج کی ہماری یہ ویڈیو اچھی لگی ہوگی. اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو اچھی لگی ہے تو اس ویڈیو کو لائک کرتے ہوئے دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کیجیے گا. ہم ملتے ہیں پھر ایک قیمتی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ.